کیا بے نماز کا ذبح کیا ہوا گوشت کھا لیا جائے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا بھائی نماز نہ پڑھے تو شریعت میں اسے کافر شمار کیا جائے گا، تو کیا ہم اس کا ذبح کیا ہوا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ اپنے بھائی کو پابندی سے نماز ادا کرنے کی نصیحت کریں اور نماز ترک کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے علم میں لائیں، اور اپنے لیے اسے ذبح کرنے سے روک دیں، اور اس کا سبب بھی اسے بتائیں کہ ہم نے جس وجہ سے آپ کو ذبح کرنے سے روکا ہے وہ نماز کا نہ پڑھنا ہے، لہٰذا اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ ہو سکتا ہے جب بے نماز کا حکم اس کے علم میں آئے تو وہ اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آئے اور نماز کی ادائیگی شروع کر دے، اور اس کے دین و دنیا اور زندگی و آخرت کے لیے یہی بہتر ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا، کیا جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والے کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانا حلال ہے؟ یہ علم میں رہے کہ جب اسے یہ بتایا جاتا ہے تو وہ دلیل دیتا ہے کہ وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، اگر کوئی نماز ادا کرنے والا قصائی نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے؟ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، صحیح تو یہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ذبح کیا ہوا گوشت بھی نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے، آدمی اور کفر و شرک کے مابین حد فاصل نماز کا ترک کرنا ہے۔ اسے امام احمد اور سنن اربعہ نے صحیح سند کے ساتھ بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اسلام کی چوٹی اور اس کا ستون نماز ہے۔ اسے امام احمد نے اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ لہٰذا جس چیز کا ستون ہی گر جائے وہ قائم اور باقی نہیں رہتی، اور جب ستون گر جائے تو اس پر کھڑی عمارت بھی گر جاتی ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا دین ہی نہیں، اور اس کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ اور جب آپ کسی ایسے علاقے اور شہر میں ہوں جہاں کوئی قصائی مسلمان نہ ہو تو آپ خود ذبح کریں اور اپنا ہاتھ وہاں استعمال کریں جو آپ کو نفع دے، یا پھر کوئی مسلمان قصائی تلاش کریں، چاہے وہ آپ کو اپنے گھر میں ہی جانور ذبح کر دے، اور الحمدللہ یہ میسر بھی ہے، لہٰذا آپ اس معاملہ میں کوئی سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ اس شخص کو نصیحت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور نماز ادا کرنا شروع کر دے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ کلمہ ہی کافی ہے، یہ غلط ہے، اس کی یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ کلمہ اور اس کی گواہی کے کچھ حقوق اور شرائط ہیں، اور ان حقوق کے ادا کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک لوگ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، مگر اس کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ کے ساتھ نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری قرار دی ہے، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ جب وہ گواہی دے دیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، لیکن اس کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ رب العزت کے ذمے ہے، اور نماز اور زکوٰۃ اس کے حق میں شامل ہے۔ لہٰذا ایک مومن شخص پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور دین اسلام کی طرف منسوب شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور پانچوں نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے۔ نمازیں اسلام کا ستون اور شہادتین کے بعد اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ جس شخص نے بھی اس رکن کو ضائع کر دیا اس نے اپنا دین ہی ضائع کر دیا، اور جس نے نماز ترک کر دی وہ اپنے دین سے ہی خارج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سلامت رکھے۔ حق اور صحیح تو یہی ہے، لیکن بعض اہل علم کا کہنا ہے اس سے وہ کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہوتا لیکن کفر اصغر کا مرتکب ہوگا، اور ایک بہت بڑی معصیت اور نافرمانی کا مرتکب ٹھہرے گا جو زنا، چوری، شراب نوشی سے بھی بڑی نافرمانی ہے۔ بے نماز کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ نماز کے وجوب کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر اور کفر اکبر کا مرتکب ٹھہرے گا۔ اہل علم میں سے اکثر کا یہی کہنا ہے، لیکن صحیح اور درست وہی ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دلالت کر رہا ہے
کہ اس طرح کا شخص کفر اکبر کا مرتکب ٹھہرے گا، جیسا کہ اس کے متعلق کئی ایک احادیث بیان ہو چکی ہیں، کیونکہ اس نے دین اسلام کے ستون نماز کو ضائع کیا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے میں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ عظیم تابعی عبداللہ بن شقیق عقیلی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، صحابہ اکرام نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے ترک کرنے کو کفر شمار نہیں کرتے تھے، تو اس طرح انہوں نے صحابہ اکرام کا اجماع ذکر کیا ہے کہ ان کے نزدیک تارک نماز کافر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے سلامت رکھے۔ لہٰذا اس سے بچنا ضروری اور واجب ہے، اور اس عظیم القدر فرض کی حفاظت اور خیال رکھنا واجب ہے، اور نماز ترک کرنے والے کے بارے میں کسی بھی قسم کی سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا نہ تو اس کا ذبح کردہ گوشت کھایا جائے، اور نہ ہی اسے ولیمہ کی دعوت دی جائے، اور نہ ہی اس کی دعوت قبول کی جائے، بلکہ اس سے بائیکاٹ کیا جائے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کر لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن باز، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 274 تا 276۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 70278۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔